بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بشارت راجہ، میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ صدیق جان صاحب کے سامنے ہم بہت اہم سوالات رکھیں گے۔ جب ہم ولاگ شروع کر رہے تھے تو اس سے پہلے رضوان گلزئی صاحب نے کہا جی کہ کوئی ادبی صاحب نے ولاگ کرنا ہے۔ میں نے کہا جی ادبی ولاگ کریں گے تو پھر ہمارے ناظرین بھی جو ہے وہ سنیں گے تو پھر شاید سمجھ نہ آئے انہیں۔ صدیق جان صاحب، ایک تو اس وقت معاملات جو ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں جو کچھ چل رہا ہے، تانا زنی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے کپڑے بیچ چوراہے دھوئے جا رہے ہیں، بلکہ آپ انہیں کہہ سکتے کہ ادبی لفظ استعمال کریں تو برہنہ کیا جا رہا ہے ایک دوسرے کو۔ اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اگست کے پہلے ہفتے میں جائیں گے اور یونین کونسل لیول تک جا کر ہم جو ہے وہ اپنے معاملات اور ان کی جو تنظیم ہے اس کو موبلائز کریں گے۔ اس کے ساتھ سہیل افریدی صاحب جو چیف ایگزیکٹو ہیں خیبر پختونخوا کے، ابھی تک ان کی طرف سے کوئی سیریس ایفرٹ سامنے نہیں آئی۔ وہ جب بھی بات کرتے ہیں وہ ایک ہوتا ہے گفتار کا غازی، وہ گفتار کا غازی تو ہیں لیکن کردار کے حساب سے وہ میدان عمل سے انہوں نے ابھی تک ثابت نہیں کیا کہ واقعہ وہ کوئی کام کرنے والے ہیں۔ ان کے جو پیش رو تھے علی امین گنڈاپور صاحب، وہ بھی گفتار کے غازی تھے، میدان سے وہ بھاگ جایا کرتے تھے۔ ابھی تک تو سہیل افریدی صاحب سے گفتار کے غازی ہیں جی، ہم 5 اگست کو سیمی فائنل کھیلیں گے۔ سیمی فائنل تو بھائی ایک ہی ہوتا ہے، یہ بار بار سیمی فائنل والی رٹ کیا ہوتی ہے؟ اور پھر آزاد کشمیر جو اس وقت سچویشن ہے، صورتحال ہے، مجھے یہ بتائیں، ہم آزاد کشمیر سے شروع کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، آج 55 دن ہو گئے آزاد کشمیر کا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ابنائے حرمز کا کیا کیا تھا، اس ناکہ بندی کی تھی، اور 55 دن ہو گئے آزاد کشمیر کی ناکہ بندی کیے ہوئے۔ وہاں پر کوئی شے خوردونوش نہیں جا سکتی، گاڑیاں نہیں ہیں، شٹر ڈاؤن ہے، پہیہ جام ہے، بلکہ بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے۔ اور پچھلے 24 گھنٹوں میں، آج رات جو گزر گئی ہے وہ ٹھیک گزری ہے، کوئی فائرنگ وغیرہ نہیں ہوئی، لیکن پچھلے 24 گھنٹوں میں 36 لوگ اپنی جان سے گئے۔ یہ میں وہ کنفرم جو میرے پاس کیجویلٹی کی پوری لسٹ ہے، اس میں میرا اپنا دو میرے قریبی ریلیٹیو جو ہے وہ راولہ کوٹ، انہیں گولی لگی ہے۔ اب وہ گولی لگی کس کی لگی، وہ تو ہم کنٹرول لائن کے قریب رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کس کی گولی لگی ہے۔ تو یہ سارا معاملہ کہ ایک طرف تو یہ انتخابات کی وہ جو ڈونگ رچایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف بلاول صاحب سپیچز کر رہے ہیں جناب۔ دیکھیں، ایک تو بلاول بھٹو زرداری کا میں ابھی ٹویٹ بھی کیے کہ جیسے سینما ہوتا ہے نا، یا یہ جو تھیٹر ہوتا ہے، اسٹیج ڈرامے ہوتے ہیں، تو اس میں ایک رات کا بھی شو ہوتا ہے۔ تو دن کے جو شو تھے، شام کے جو شو تھے، ان سے بات نہیں بن رہی تھی، تو پھر اسکرپٹ رائٹرز نے کہا کہ ایک رات کا بھی ایونٹ ہونا چاہیے، رات کا بھی شو ہونا چاہیے۔ تو ایک شو رات کا کیا گیا، رات 12:30 بجے بلاول بھٹو زرداری سے پریس کانفرنس کروائی گئی، اور آپ کے انٹرو سے ہی ایک چیز میرے ذہن میں آئی اور میں نے وہ ٹویٹ بھی کی تھی کہ جیو نیوز کے جو وہاں رپورٹر تھے، میرے خیال ہے بلاول بھٹو زرداری مظفر آباد میں، عارف عرفی صاحب ہیں وہاں پہ۔ اچھا، مجھے یہ کنفرم نہیں، انہوں نے بہرحال اپنا نام بتایا، عارف عرفی صاحب، جی جی۔ انہوں نے بلاول کو کہا کہ ابھی آپ نے مطالبہ کیا کہ انٹرنیٹ کو بحال کیا جائے، تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انٹرنیٹ بحال ہو گیا، انٹرنیٹ آپ کی پریس کانفرنس کے درمیان بحال ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی عام کشمیریوں کے لیے تو انٹرنیٹ بند ہے، اس لیے بند ہے کہ عام کشمیری کوئی انفارمیشن وہاں پہ اپلوڈ نہ کر دے نا، اور حقیقت دنیا کے سامنے نہ آ جائے، کیونکہ مکمل بلیک آؤٹ ہے۔ جی جی۔ لیکن کیونکہ بلاول کا جو تھیٹر، جو رات کو جو فلم، ڈرامہ، اداکاری، یا جو بھی رات کے ٹائم چیز فلمیں چلتی ہیں سینمے میں سستی، تو وہ دکھانے کے لیے سستے اداکار ہے یا کوئی کمال کے اداکار ہے؟ سستے اداکار ہے، تو وہ تاکہ اس کی کوریج زیادہ ہو تو اس کے لیے انٹرنیٹ بحال کر دیا گیا۔ اس سے زیادہ سہولت کاری یہ نظام کتنی کر سکتا ہے بلاول کی؟ اس سے زیادہ یہ سسٹم کس حد تک ایکسپوز اور ننگا ہو سکتا ہے کہ بلاول کی پریس کانفرنس کے دوران انٹرنیٹ بھی کھول دیا کہ تاکہ جائیں کلپس جائیں جی، سوال جائیں، کوریج ٹھیک جائے۔ ہو سکتا ہے کسی نے کال کیا، سر وہ سگنل ٹھیک نہیں جا رہے، نیٹ کائنڈلی ذرا کھلوا دیں، تو سر کو ٹائم لگا ہوگا، 8-10-15 منٹ لگے ہوں گے وہ رابطے شابطے کرنے میں، تو انہوں نے کال کی تو ساتھ ہی نیٹ آن ہو گیا۔ اندازہ لگائیں اس سے زیادہ ننگا پن کیا ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس کے درمیان نیٹ اس لیے چل گیا کہ اس کی کوریج زیادہ ہو، ٹی وی چینلوں کے اوپر بھی وہ سارا کچھ آ رہا ہے۔ اگر بلاول کی سیٹنگ نہ ہوتی اور یہ سارا فکس میچ نہ ہوتا تو ٹی وی پہ چل رہا ہوتا صدر زرداری کے قریبی عزیز نے یہ تقریر کر دی ہے، یا سابق ایک خاتون وزیر اعظم کے بیٹے نے یہ بات کر دی ہے۔ بلاول کا نام، بلاول کی تصویر
پریس کانفرنس سب چیز کا بلیک آؤٹ ہو جاتا، سب چیزیں دھڑلے سے چل رہی ہیں، چلوائی جا رہی ہیں. تو یہ سب ڈرامے ہیں نا، کیونکہ یہ بات کوئی مانے یا نہ مانے، اگر میرے دیکھنے والے، آپ کے دیکھنے والے اختلاف کرتے ہیں میرے سر آنکھوں پر، لیکن یہ ایک ریئلٹی ہے کہ پچھلے 24-36 گھنٹوں میں جو میں نے دیکھا ہے، بلاول اور پیپلز پارٹی کے یہ جو میچ شروع کروایا گیا، اس کی وجہ سے 70% میں نے براولا کوٹ اور میرپور کے واقعات کی کوریج کم دیکھی ہے. مانے کوئی نہ مانے 70% میں نے کوریج کم دیکھی ہے. 70%. اس کا مطلب میرپور براولا کوٹ کی کوریج کہاں آپ نے دیکھی ہے؟ نہیں یار، بہت زیادہ بات ہو رہی تھی، ہر سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ بات ہو رئی تھی، لوگ بات کر رہے تھے. لیکن کیا ہوا کہ یہ جب ڈرامہ شروع کروایا گیا تو اب لوگ بھی عجیب و غریب طرح کی جہالت ابھی تک ہے. گو کہ عمران خان نے شعور دے دیا قوم کو کہ ابھی تک جہالت ہے کہ لوگ ان کے بیانات ٹویٹ کر رہے ہیں. میں نے تو یہ کہا ہے، جو یوٹیوبر بلاول کے بیانات کو ڈسکس کرے گا، جو نون لیگ کے اس کے جواب میں بیانات کو ڈسکس کرے گا، جو ان کے کلپس لگائے گا بلاول کی تقریر پریس کانفرنس کے، وہ اس نظام کے بڑے منصوبے کی سہولت کاری کر رہا ہے. وہ اس میں وہ ٹوٹی کر رہا ہے. ان کا کوئی بیان نہ لگائیں، بلکہ جب یہ پریس کانفرنس کریں تو آپ بتائیں لوگوں کو کہ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اس کا کنٹینٹ ایریلیونٹ ہے، کیونکہ وہ فضول ہے، کیونکہ بلاول بھٹو وفاقی حکومت کیسا ہے. اور اب تو بلاول نے کلیئر کر دیا ہے 12:30 بجے والی پریس کانفرنس میں کہ وفاقی حکومت کے ساتھ کوئی دراڑ نہیں ہے، صرف بیانات سے کوئی دراڑ نہیں آتی، کوئی ہمارے خلاف نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی والے شہباز شریف کی تعریفیں کر رہے ہیں. اور بھائی بات شرجیل انعام میمن شہباز شریف کی تعریفیں کر رہا ہے، اور وہ پیپلز پارٹی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا، وہ کہیں اور خوش کرنے کے لیے شرجیل انعام میمن صاحب جو ہے وہ تعریفیں کر رہے ہیں، کیونکہ شرجیل انعام میمن صاحب کی کہیں ملاقات بھی ہوئی ہے. جی جی، وہ وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں، پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں، نظام کی طرف سے. تو وہ نظام کو خوش کرنے کے لیے شہباز شریف کی تعریفیں کر رہے ہیں. ان کو بتا رہے ہیں کہ سر شہباز شریف آپ نے رکھنا اس کو وزیر اعظم، میں ان کی تعریفیں کر رہا ہوں. اور گالیاں کس کو دے رہے ہیں؟ مریم کو. ادھر سے مریم کی کنیزائیں وہ جواب دے رہی ہے. یہ سارا سٹیج ڈرامہ ہے، یہ ساری اداکاری اور فنکاری ہے توجہ ہٹانے کے لیے. یہ مریم کی کنیزیں اول جو ہے مجھے نظر تو نہیں آئی کل کہیں، لیکن کنیزیں ثانی انہوں نے تو باقاعدہ پریس کانفرنس کی ہے. اس میں کنیزیں اول جو ہیں وہ یہاں وہ کمپین کر رہی ہیں یہ مہاجر سیٹوں کی، آزاد کشمیر کے انتخابات کی پنڈی میں بیٹھ کے آگے پیچھے کمپین. باقی آپ نے سہیل آفریدی صاحب کی بات کی، دیکھیں میں ایک بات کروں گا، وہ سہیل آفریدی پر آئیں گے ہم. میں ایک بات کروں گا، صدیق جان صاحب جو آپ نے بات کی نا بلاول کے حوالے سے، مریم کے حوالے سے، تو میں ایک بات کروں گا، ایک جملہ میں کہوں گا. وہ کہتے ہیں کہ بے خوف وہ انسان ہوتا ہے جو با کردار ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں، شریف خاندان اور زرداری خاندان، یہ پچھلے 50 سالوں سے پاکستان کو انہوں نے اپنی چراگاہ سمجھا ہوا ہے. اور یہ خاندان سر کے پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک ٹپشن میں لتڑے ہوئے ہیں. اور یہ زیادہ دیر ٹک نہیں سکتے، کوئی ایک بات کرتے اس پر ٹک نہیں سکتے جب تک یہ رجوع نہ کر لے. تو براول کو رجوع کرنا پڑا، اس لیے کہ وہ پھر سندھ حکومت، سندھ کی کرپشن، وہ فائلیں، وہ اومنی ٹی ٹی، یہ سارا کچھ کھل جاتا نا، اس لیے رجوع کرنا پڑا. اچھا آپ بات کر رہے تھے سہیل آفریدی صاحب. سہیل آفریدی صاحب کا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سہیل آفریدی صاحب نے 4 مہینے سے ٹریٹ موومنٹ نہیں کی، اور اس کی جو ممکنہ مجھے وجوہات نظر آتی ہیں بہت ساری میں بیان کر چکا ہوں، لیکن ایک جو بڑی ریزن مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ شاید ان کو لگتا ہے کہ وہ ٹائم کیونکہ پاکستان کے اندر امریکہ ایران کے ٹاکس ہو رہے تھے، پاکستان امریکہ کے بہت زیادہ کلوز تھا، کہ جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ میں نے 4 مہینے میں یا اپنی بیوی سے اتنی بات کی ہے یا پاکستان کے فیلڈ مارشل سے بات کی ہے. تو شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ ٹائم نہیں تھا اسٹیٹ موومنٹ کرتے بھی، تو وہ ٹائم نہیں تھا جب کال نہیں دینی. اب جب وہ کال دینے جا رہے ہیں تو اب اس کی تیاریاں بھی آپ کو نظر آئیں گی. 5 اگست کو اب تک کی میری انفارمیشن یہ ہے کہ وہ لانگ مارچ کی تاریخ یا مہینے کا اعلان کر دیں گے، اور اس کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی، مومنٹم بننا شروع ہو جائے گا. دیکھیں کچھ لوگ اس چیز پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کا اعتراض کرنا ان کا حق ہے کہ جی صدیق جان یہ بات کیوں کرتا ہے کہ پنجاب ہی فیصلہ کن ہے، کے پی سے 2-2.5 لاکھ لوگ نکل آئیں گے. نہیں، پنجاب فیصلہ کن ہے، یہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. جب تک آپ پنجاب میں دیکھیں اس وقت پنجاب کے اندر کیا ہے، پنجاب کے اس وقت 25 سے 30 ہزار پولیس اہلکار جو ہے نا وہ اے جے کے میں ہیں، 25 سے 30 ہزار، بالکل ایسا ہے، ٹھیک ہے. اور 1500 سے 2000 جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہیں. 25 سے 30 ہزار پنجاب پولیس تو ہے ہی نہیں صوبے میں، تو وہاں پہ پولیس کی تعداد کم ہے نا. جی. اب آپ اگر وہاں پہ مومنٹم بناتے ہیں تو دوسری بات مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پی ٹی آئی کے اندر ایم این ایز، ایم پی ایس، ٹکٹ ہولڈرز کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو یہ ڈرامہ کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کی چادر چاردیواری کا تقدس پامال ہوا ہے، ہمارے گھر میں پولیس گھس آئی ہے، گھسی بھی ہے، لیکن
میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں پولیس گھستی ہے، آپ دیں درخواست ایف آئی آر کی، جو کہ نہیں ہوگی، میں پہلے بتا دوں ایف آئی آر نہیں ہوگی، لیکن بشارت راجہ صاحب آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب آپ درخواست دے دیتے ہیں نا، وہ ایک بار آپ دے کے اور آپ عدالت میں سبمٹ کر دیں اپنی پیٹیشن، عدالت بھی وہی ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک حاجی امین بیٹھے ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک جسٹس جائیہ بیٹھے ہیں، کوئی بڑا جائیہ ہے کوئی چھوٹا جائیہ ہے، کوئی بڑا امین ہے کوئی چھوٹا امین ہے، ٹھیک ہے، ایف آئی آر نہیں ہوگی، لیکن جب آپ عدالت میں کوئی درخواست ڈال دیتے ہیں نا، وہ عدالتی ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہے، دنیا کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ ہوگا کیا، جب ایک پولیس والے بہت بزدل ہوتے ہیں، یہ جو ظالم ہوتا ہے یہ ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، جب پولیس والے کو یہ پتہ چلے گا نا کہ میرا نام، ایک ایس ایچ او کو پتہ چلے گا کہ میرا نام درخواست میں آ گیا اور وہ درخواست عدالت میں ایڈمٹ ہو گئی ہے، سبمٹ ہو گئی ہے، اسے پتہ ہے کہ یا یہ نظام 6 مہینے یا سال ہے یا 1.5 سال ہے یا 2 سال ہے، بس یہی ہے نا، زیادہ دیر نہیں چل سکتا، اس کو خوف شروع ہو جائے گا کہ کیونکہ یہ درخواست پینڈنگ ہے، جیسے نظام بدلنا ہے تو میری شامت آنی ہے، وہ خوف میں اگلی بار شاید وہ پس پردہ رابطے شروع کر دے گا پی ٹی آئی والوں سے کہ جی میں آئندہ نہیں کروں گا، میرا نام ہٹا دیں، یہ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اب میں اور میری آنے والی نسلیں پاکستان میں نہیں رہ سکتی، جب بھی یہ نظام بدلے گا، آئین اور قانون کی حکمرانی آئے گی تو ہم نہیں رہ سکیں گے، ہم جیلوں میں ہوں گے۔ تو اس ساری صورتحال میں پی ٹی آئی کے اگر جنون کسی کے چادری کی تقدس کی پامالی ہوتی ہے تو اس کو پھر جانا چاہیے عدالت کے اندر، درخواست دینی چاہیے، اس کو قانونی کارروائی کرنی چاہیے، جب تک پنجاب میں ایکٹیویٹی نہیں ہوتی۔ شیخ وقاص اکرم صاحب کہاں ہیں یار؟ دیکھیں میں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہتا، نہیں کسی کے بارے میں نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، میری عرض میرا یہ کنسرن نہیں ہے کہ شیخ وقاص اکرم صاحب کہاں بیٹھے ہیں، چاہے وہ کے پی میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ بلوچستان میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ کہیں بیٹھے ہیں، چاہے وہ پنجاب میں کہیں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے۔ میرا صرف ان میں اعتراض جو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ پی ٹی آئی وہ جو ریسرچ پیپر جاری کرتی تھی، وہ جو وائٹ پیپر جاری کرتی تھی، وہ جو فیکٹ شیٹس جاری کرتی تھی، وہ چیزیں جاری نہیں ہو رہی، پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، وہ بھی اس تواتر سے نہیں ہو رہی، ان کا کام وہ جہاں بھی بیٹھے ہیں وہ آن لائن کام کر سکتے ہیں، ان کی ذمہ داری گراؤنڈ پہ آنے والی نہیں ہے، ان کے پاس انفارمیشن کی ذمہ داری ہے، ان سے صرف اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ بر وقت فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ وائٹ پیپرز نہیں آتے، فیکٹ شیٹس نہیں آتی، حکومت کو ننگا نہیں کیا جاتا، حکومت کو گندا نہیں کیا جاتا، حقائق جاری نہیں کیے جاتے، اعداد و شمار، یہ اعتراض ان پہ بنتا ہے، لیکن یہ میں کسی کو نہیں کہوں گا کہ فلاں کیوں چھپ کے بیٹھا ہے، وہ سامنے کیوں نہیں آ رہا، وہ اٹھایا جائے، خدا نخواستہ اس کو مار دیا جائے۔ میرا صرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز جو گراؤنڈ پہ موجود ہیں، حماد اظہر صاحب لاہور ہے، مجھے نہیں پتا، پی ٹی آئی میں ہی ہے نا۔ دیکھیں میرا نا حماد اظہر صاحب اور میاں اسلم اقبال صاحب، عمر ایوب صاحب، ان سے صرف میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی ہے اور عمران خان نے آپ کی وہ برانڈنگ کی ہے، آپ تینوں، آپ دو خاص طور پہ وہ ہیں حماد اظہر صاحب اور عمر ایوب صاحب، جو انرجی کے اوپر، جو اکانومی کے اوپر روزانہ حکومت کے سکینڈلز جاری کر سکتے ہیں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر، وہ کرتے رہے، حکومت ایکسپوز ہوگی، نیریٹو بنے گا۔ میاں اسلم اقبال صاحب کی پنجاب میں برانڈنگ اور قربانی بھی نہیں دی ہیں، ان کی میرے خیال والدہ کی شاید ڈیتھ ہوئی تھی، والدہ کی ڈیتھ اور وہ نہیں آ سکے، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی، مطلب اس سے بڑی کی شادی پر بھی نہیں آ سکے، اس سے بڑی کسی بیٹے کے لیے تکلیف دہ زندگی کا اور کون سا لمحہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی والدہ کے جنازے میں نہ آ سکے، ٹھیک ہے، بربریت کی وجہ سے نہ آ سکے۔ یہ نہیں کہ وہ جو شریف خاندان والے باہر سے اس لیے نہیں آتے تھے کہ حرام کا پیسہ نہ ہمارا ضبط ہو جائے، یہ کیونکہ یہاں پہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے کہ اگر سامنے آئیں گے تو مار دیے جائیں گے، جبری گمشدہ کر دیے جائیں گے، اس وجہ۔ لیکن میاں اسلم اقبال صاحب کیا روز بیٹھ کے پنجاب کا کوئی ایک سکینڈل نہیں بیان کر سکتے، کوئی ایک سکینڈل ٹویٹ نہیں کر سکتے؟ یہ ان سے شکوہ درست ہے، یہ میں کسی کے بارے میں نہیں کہتا کہ وہ سامنے کیوں نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ یہ جبر، بربریت، فسطائیت، یزیدیت پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ہم نے نہیں سنی، نہ پڑھی ہے، جو اس وقت ہو رہی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہ جو گولہ باری کر رہے تھے چاروں اطراف سے، وہ ایک دم سے کہیں پس پردہ چلی گئی، اور پھر ان کا یہ کہنا کہ اگست کے پہلے ہفتے میں ہم اپنے کارکنان کو موبلائز کریں گے اور تحریک چلائیں گے، وہ سیریس سے کوئی؟ دیکھیں ایک تو لڑائی ان کی سیریس ہے، لیکن مولانا صاحب ہلکی پیس پہ چلیں گے، اس تیزی میں نہیں جائیں گے جو لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مولانا سڑکوں پہ نکلیں اور اس نظام کو گرا دیں۔ ہاں مولانا صاحب اس نظام کو گرا دیں گے کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی بھی ہیں، آج تحریک انصاف ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لے کہ مولانا صاحب یہ نظام جب بھی گرے گا، اگلے الیکشن ہوں گے تو ہم آپ کو ان 14-15 سیٹوں کے اوپر آپ کو ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، ان 5 ایم این ایز کی سیٹوں پر، ان ملک بھر کی 10 ایم پی ایس کی سیٹوں پر جہاں ان کے مین لوگ ہیں یا جہاں ان کے فیملی ممبرز ہیں،
جہاں سے انہوں نے خود لڑنا ہے. آج پی ٹی آئی ان کے ساتھ 15 سیٹوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر دے وہ نظام کو گرا دیں گے. مولانا کہتے ہیں کہ پہلے میں نے پی ڈی ایم میں حکومت گرائی, اس کے بعد پھر مجھے کیا ملا, ایک شارٹ ٹائم کے لیے تو مجھے ملی وزارتیں اور ساری چیزیں, پھر ابھی جب حکومت آئی 8 فروری 2024 مجھے کیا ملا, کچھ بھی نہیں ملا. تو مولانا صاحب ایک پولیٹیکل پارٹی بھی ہیں اور مولانا صاحب کی لڑائی سیریس ہے, لیکن وہ اس سطح تک نہیں جائیں گے جو لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, وہ سلو پیس پہ جائیں گے. ہاں جب ان کو بالکل نظر آ جائے گا کہ نظام گرنے والا ہے, سب سے آخری جو دھکا دیں گے نا اس نظام کو وہ مولانا فضل الرحمان دیں گے, اور اس وقت دیں گے جب ان کو پتا ہوگا کہ دیوار گرنے والی ہے. اس وقت وہ فیلڈ انہیں پتا ہوگا کہ میں نہیں بھی دھکا دیتا نا تو یہ گر رہی ہے, پھر وہ اینڈ پہ آئیں گے دیوار کو دھکا دینے کے لیے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو عمران خان صاحب رات کو ہم بیٹھے ہوئے تھے تو جب بشرا بیگم کو ہاسپٹل شفٹ کیا گیا, یہ خبر جس وقت تک ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں کنفرمیشن نہیں ہوئی, اس وقت تک تو یہی آ رہا ہے کہ ان کو شاید الشفا ٹرسٹ لے کر گئے ہیں. اب وہاں ان کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے, ان کو چیک اپ کے بعد واپس لایا جاتا ہے. یہ اب ہو سکتا ہے جب تک ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو تب تک اس کی کلیئرٹی آ چکی ہو. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو مریم نواز, محترمہ مریم نواز نے ایک دھاندلی کی بات کی ہے کہ باریک واردات ڈالتے ہیں, باریک دھاندلی کرتے ہیں, یہ کیا ہے سارا؟ وہ آج احمد وڑائچ نے شاید کل ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ نون لیگ جعلی ہے, نون لیگ کہہ رہی ہے پیپلز پارٹی نے 3000 ارب کی کرپشن کیا اور ان کی حکومتیں جعلی ہیں, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو پتہ اصل میں نا یہ جو اس نظام کا حمام ہے نا, اس حمام کے اندر جتنے لوگ اس نظام کا حصہ ہیں وہ سب ننگے ہیں, ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہیں, یہ ایک دوسرے کو نہیں چھوڑ سکتے. پیپلز پارٹی, نون لیگ, اسٹیبلشمنٹ, اس نظام, الیکشن کمیشن, جسٹس یحییٰ, حاجی امین, ڈوگر, عالیہ حمزہ, جج, یہ میڈیا, یہ اینکر, کون سی عالیہ نیلم, ان ساروں کو یہ ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں. یہ ایک دوسرے کو ڈرامے بازی تو کرتے رہیں گے, کبھی یہ ایک بھی اس کشتی سے نہیں اترے گا. انہیں پتا ہے کہ یہ کشتی سے ایک بھی بندہ اترا تو یہ کشتی ڈوب جائے گی, اور یہ کشتی ڈوبے گی تو ہم سب ڈوبیں گے. ایک بھی اس کشتی میں سوراخ نہیں کرے گا, اس نظام میں سوراخ نہیں کرے گا. انہیں پتا ہے پانی بھر جائے گا ہم سب ڈوب جائیں گے. یہ پورا نظام ایک کشتی کا مسافر ہے, یہ کبھی بھی نہیں اتریں گے. خان صاحب کی قید تنہائی کب ختم ہوگی؟ جب عوام نکلے گی, جب لوگ نکلیں گے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. یہ ممکن ہے کہ خان صاحب کہیں لو دو کی پالیسی بالکل نہیں کریں گے. ہاں, انہیں پتہ ہے نظام گر رہا ہے, کیوں اس نظام سے ہاتھ ملائیں گے. انہیں نہ بھی گر رہا ہو وہ کہہ چکے ہیں 10 سال جیل میں رکھنا رکھو, میں سودے بازی نہیں کروں گا. خان صاحب کی بہن نورین, محترمہ نورین نیازی, وہ کیس سن پر وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے گرفتار کر لے. ہاں تو کریں نا, پہلے ان کے بیٹے کو ناحق رکھا ہوا ہے, 3 سال ہو گئے حسان نیازی کو, ان کی والدہ کو بھی گرفتار کر لیں. یہ پورا خاندان اب سب نے دیکھ لیا, علیمہ خانم ہو, نورین نیازی ہو, ڈاکٹر عظمیٰ ہو, حسان نیازی ہو, عمران خان ہو, یہ پورے خاندان کی مطلب خان صاحب کے کئی معاملات, یہ جو بات چیت چل رہی تھی کہ جی وہ گئے ہیں مذاکرات, یہ وہ دیکھیں یہ باتیں جب ہم بتاتے رہے, سیاستدان جو ہے کبھی صدیق صاحب اپنا دروازہ بند نہیں کرتا. دیکھیں وہ دروازہ کس کے ساتھ کھولیں, وہ کہتے ہیں یہ ڈیسیورز ہیں, یہ دھوکہ دیتے ہیں. تو دروازہ تو انہوں نے کئی بار کھولا, بات چیت تو کی ہے, لیکن اس نظام کو پتہ ہے جس دن عمران خان باہر آیا تو اس نظام کا آخری دن ہے, تو کبھی یہ نظام نہیں آنے دے گا. پھر خلیجی ممالک, اس نظام کی بقا جو ہے وہ خان کا اندر ہے نا. ہاں خان کا اندر ہے. تو خلیجی ممالک میں یہ جو ابھی ہم جس معاملے میں پھنسے, یہ کیا ہے؟ چیزیں, یہ اتنا حساس موضوع ہے, جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ میں کر نہیں سکتا, تو اس پہ ہومیوپیتھک بات. آخری سوال کریں گے, بلوچستان, خیبر پختونخوا, آزاد کشمیر بارود کے ڈھیر پر ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پورے پاکستان کو پتہ ہے, نیچے کمنٹس آ جائیں گے. آپ مجھ سے کیوں کہلوانا چاہتے ہیں, میری پوری فیملی ادھر ہے, میں خود ادھر ہوں. کہیں باہر نہیں ہے. ہاں میں باہر. بہت شکریہ صدیق جان صاحب. جناب صدیق جان صاحب بڑے جو ہے نا بڑے اشعار ہیں جناب ان معاملات میں. کمنٹ میں آپ بتا دیجیے گا. مجھے اور صدیق جان کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.